السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ آج کی ویڈیو سہیل وڑائچ کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے کچھ بڑا اور برا نہ ہو جائے۔ تو آئیے یہ بڑا اور برا کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، بات تو کھیل کھیل سے شروع ہوئی ہے۔ ایک طرف ہندو توا کا مہاویر مودی ہے اور اپنے اندھے عقیدت مندوں کے سامنے ہندو بالادستی کا جھنڈا گاڑنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ہم بھی بہادری کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مودی کی گیدڑ بھکیوں کو منٹوں میں ہوا میں اڑا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گویا دونوں طرف سے گھوڑے اور ہاتھی تیار ہیں۔ آج کے دور کی بات کر لیں تو جنگی جہازوں سے لے کر ایٹمی میزائل تک چلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ دنیا کو اس صورتحال پر تشویش ہے، مگر بھارتی جنگ باز اور ہمارے جاں باز مسلسل میدان جنگ کو گرمانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کوئی دلیل، کوئی عقل اور منطق کی بات، کوئی امن کا مشورہ کام نہیں آ رہا۔ نتیجہ لازمی طور پر برا اور بڑا ہوگا، تب پچھتائے کیا ہوت۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مجھے اعتراف ہے کہ میں انتہائی بزدل ہوں۔ میرے ارد گرد کے سارے لوگ بہادر اور دلیر ہیں، دوسری طرف ہمارا دشمن بھی کینہ پرور اور ظالم ہے۔ دونوں طرف طبلِ جنگ بجایا جا رہا ہے، گویا اس خطے کو خود سے جلانے، خود کو تباہ کرنے اور خود اپنے ہاتھوں مرنے کی تیاریاں اس دھوم دھام سے کی جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خیال خام درست ہے کہ خطے کے لوگوں کے DNA میں عقل کی نمایاں کمی ہے۔ یہاں اس لیے کبھی افغان اور کبھی انگریز آ کر کامیابی سے حکومت کرتے رہے کہ انہیں مل بیٹھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم تو ایسی قوم ہیں جو گھروں میں بھی لڑتے ہیں، محلوں میں بھی لڑتے ہیں اور ملک میں لڑتے ہیں۔ انہیں سنتاز معاہدہ کرنا ہو تو ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے، خود صرف ایک شملہ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ باقی تقسیم ہند ہو یا آپس کی جنگیں انہیں امریکہ یا روس سے ہی بند کروایا ہے، وگرنہ یہ ہمیشہ دستوں گریباں رہتے۔ اور دوسری طرف مودی جی اس خطے کے سب سے بڑے ملک پر دھیان دیے بیٹھے ہیں۔ کچھ بڑا یا برا ہو، تاریخ میں سب سے پہلے مجرم وہی ہوں گے۔ تاریخ مودی جی سے سوال کرے گی کہ جنرل باجوہ کے زمانے سے پاکستان نے بھارت کے خلاف تمام آپریشن بند کر رکھے تھے، جہادی تنظیموں کو غیر مؤثر کر رکھا تھا، لیکن مودی جی نے اس فاختائی اشارے پر توجہ ہی نہ دی۔ جنرل باجوہ مائل بکرم تھے، وہ بھارت سے اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، لیکن مودی جی نے گہری سرد مہری جاری رکھی۔ عمران زرداری اور شہباز شریف، کسی سے انہوں نے راستہ نہیں کھولا۔ اسی طرح جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ اور اب جنرل عاصم منیر کے دور میں نہ صرف ان کا معاندانہ رویہ برقرار ہے، بلکہ انہوں نے طالبان اور BLA کے ذریعے ہمارے خلاف ایک مسلسل جنگ جاری رکھی۔ ہمارا جتنا جانی نقصان ان بھارت کی مدد سے کیے جانے والے خفیہ جنگوں میں ہوا ہے، اتنا تو اعلانیہ جنگوں میں بھی نہیں ہوا۔ اسی پر بس نہیں، بھارت کی تخریب کاروں نے پاکستان کے اندر 21 کے قریب نمایاں جہادیوں کو بھی قتل کیا۔ حافظ سعید کے گھر پر حملہ اس کے سوا ہے۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے میں بھارت کا ہاتھ ہونا اگر ثابت ہے تو پھر تو حالیہ بحران کے سب سے بڑے ذمہ دار مودی جی خود ہیں۔ لیکن بہرحال تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جنگ ہوئی تو دونوں فریق ہم ہوں گے، اور تاریخ ہمیں بھی اسی ذمہ دار کی مبرا قرار نہیں دے گی۔ ظالم ہو یا مظلوم، جاپان کے ہیروشیما میں دونوں کی ذمہ داری کی تاریخ سب سے بڑا انسانی المیہ رونما ہوا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ اپنے زخم چھوڑے بغیر رخصت نہیں ہوتی۔ ہر جنگ کے سیاسی، نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی اثرات ہوتے ہیں۔ 1965 کی بھارت جنگ نے بھارت کے وزیر اعلیٰ لال بہادر شاستری کا بستہ گول کر دیا اور وہ شکست کے خوف سے ناشکند ہو کے وفات پا گئے۔ ناظرین، پاکستان کے معاشی زوال کا سفر 1965 کی جنگ سے شروع ہوا۔ اس جنگ سے پہلے پاکستان دنیا میں معاشی ترقی کا ماڈل ہوا کرتا تھا۔ 1971 میں پاکستان بھارت جنگ کے نتیجے میں جنرل یحییٰ خان کو ذلت سے اقتدار سے رخصت ہونا پڑا۔ کارگل کی لڑائی پر اختلافات کے نتیجے میں نواز شریف کو گھر جانا پڑا اور کارگل بوائے جنرل مشرف برسر اقتدار آ گئے۔ مودی جی آج ہندو توا کے نعرے پر برسر اقتدار ہیں۔ اگر جنگ میں ان سے کوئی چوک ہو گئی جس کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا تو ان کی انتہا پسندانہ مقبولیت ان کے گلے میں پڑ جائے گی اور ان کا اقتدار میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کو بھی اس حوالے سے سیاسی، معاشی اور نفسیاتی جھٹکے لگیں گے۔ کاش کچھ بڑا اور برا نہ ہو، کاش دونوں ملک ہوش کے ناخن لے کر یورپ کی طرح جنوبی
मगरबी एशिया को तिजारत का मरकज बनाए। भारत और पाकिस्तान माजी से सबक सीखें। बरे सगीर में जब भी लड़ाइयाँ हुई, अनारकी और माशी बदहाली के सिवा कुछ न मिला। मोदी आज तारीख के कठघरे में खड़े हैं। अमन की ताली बजाएं तो तारीख का रुख बदल देंगे। बदला लेने आएंगे तो कश्तो खून को जन्म देंगे और शायद ये लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि कहीं महाभारत जैसी दास्तान ना बन जाए। बरे सगीर के लोग पुरअमन हैं। पानीपत में लड़ाई करके वहीं खत्म कर दिए थे। आप भी सरहदों पर शोशा कर लें। बरे सगीर के मिजाज के खिलाफ बड़ी जंग में पड़े तो फिर इसकी कोई हद नहीं होगी। मुसन्निफ कहते हैं कि मेरे मुंह में खाक, खुदा करे मेरी बदशगुनी गलत हो, मगर जंगों का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। तारीख में आज तक किसी भी जंग का खुशगवार नतीजा नहीं निकला। खदशा यही है कि कुछ बड़ा और बुरा ना हो जाए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।